السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈ یور صلاح پارٹ 12۔ اس 12ویں ویڈیو میں ہم دو صورتیں پڑھیں گے، سورۃ النصر اور سورہ لہب۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اسی کو رومن لینگویج میں دیکھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، دی تک ہے، بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ انہ کان توابا۔ ہندی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو سامعین کرام، یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے کی ہے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو عزت بخشی اور وہ واپس اپنے اس شہر میں آئے جس کو وہ چھوڑ کر گئے تھے دشمنوں کی پریشانیوں اور ان کی تکلیفوں کے سبب سے، تو اس فتح مکہ سے کچھ دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ گویا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ بہت جلد ایک فتح اور اللہ کی طرف سے نصرت آنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اسلام کو اپنائیں گے، اور جس پریشانی اور ظلم و ستم کے اندر مسلمان پس رہے ہیں اس سے ان کو نجات ملے گی۔ اس فتح کی طرف اشارہ تھا، اس جیت کی طرف اور اللہ کی اس غیبی مدد کی طرف اس صورت میں اشارہ دیا گیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج یعنی بھیڑ کی بھیڑ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مقصد زندگی تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا، وہ اب پورا ہو چکا ہے اور اسلام پھیل چکا ہے۔ اب ان کے واپس آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ گویا ان آیات میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا بھی اشارہ کیا، جس کی وجہ سے ایک صحابی کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، وہ خوش بھی ہوئے پہلی آیات دیکھ کر، اور آخری آیات جب انہوں نے پڑھی تو وہ رنجیدہ بھی ہوئے کہ ان میں تو اشارہ ہے کہ میرا حبیب جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی وفات کا گویا اس میں اشارہ کیا گیا
تو اللہ کے نبی کو بتایا بھی گیا کہ اب آپ میرے پاس آنے والے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، گناہوں سے توبہ کیجئے۔ سبحان اللہ، کیا پیغام دیا ہے اللہ نے اس آیت کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو۔ وہ محبوب تو وہ ہے جس سے گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم کر دیا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اور اگر کبھی کچھ انجانے میں تھوڑی موڑی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے محبوب، تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ اور چھوٹی موٹی غلطیاں سب معاف ہیں۔ جب یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ کیوں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے؟ یہ اشارہ ہے اس حبیب کی امت کو کہ جب اس محبوب سے کہا جا رہا ہے استغفار کرنے کو تو اس کا مطلب ہمیں تو دن بھر استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نہ معلوم کب وقت آ جائے اور کب زندگی کی شام ہو جائے، کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اور اے محمد کے ماننے والوں، جب میں اس محمد سے استغفار کا مطالبہ کر سکتا ہوں تو آپ کو تو زیادہ سے زیادہ مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس صورت میں ایک تو فتح کی طرف، جیت کی طرف اور اللہ کی غیبی مدد کی طرف اشارہ کیا، اور آگے چل کر ہوا بھی یہ کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور دوسرا اشارہ آخری آیات میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں، سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کو رومن لینگویج میں دیکھیے، سورہ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ہندی میں اس کو لکھا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آئیے اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ سامعین کرام، اس صورت کا تعلق بھی ایک خاص واقعے سے ہے، ایک خاص اسٹوری سے ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کے تمام سرداروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے خطاب کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو سمجھایا۔ تو اس وقت آپ کا ایک چچا ابو لہب، اس نے آپ سے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ محمد تو برباد ہو، کیا اسی لیے تو نے یہاں جمع کیا تھا؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی اچھی بات ہونے والی ہے، کسی خاص مقصد سے تم یہاں جمع کر رہے ہو، لیکن تم نے تو اس بھیڑ کو اکٹھا کر کے اسی ایک خدا کی بات کرنا شروع کر دی جس کو ہم پہلے سے ہی نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اس ابو لہب نے جو الفاظ کہے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا کر حضرت جبرائیل کو بھیج کر یہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تم محمد کو گالی دے رہا ہے کہ اے محمد تو ہلاک ہو۔ اللہ نے اس کا جواب خود دیا، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ابو لہب کے ہاتھ ہو۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ہاتھ ہلاک ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پورا انسان ہلاک ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ برباد ہو چکا ہے، یعنی اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے، چاہے کتنا ہی انسان معاشرے میں، سماج میں باعزت ہو، مال و دولت والا ہو، گاڑی بنگلے والا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی جہنم میں جائے گی، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، کانٹے دار لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھیں، تاکہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزریں تو ان کے کانٹا چبھ جائے، ان لکڑیوں سے ان کو پریشانی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کی بیوی بھی شعلے والی آگ میں داخل ہوگی، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھی۔ اپنی گردن میں مونجھ پام فائبر کی رسی لیے ہوئے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جب لکڑیاں ڈھوتی تھی تو اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کی گردن میں پام فائبر کی رسی لٹکی ہوتی تھی اور اس سے وہ لکڑیاں بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شعلوں والی آگ میں داخل کرے گا تو اس کی گردن کے اندر ایک توق ڈال دیا جائے گا، اور اس کی شکل اسی طرح ہوگی جس طرح وہ دنیا کے اندر اپنی پیٹھ پر رسی باندھ کر لکڑیاں ڈھویا کرتی تھی۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔